بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سومیہ وسیم۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ سامعین محترم، آج میں آپ کے ساتھ سسی اور پنو کی کہانی شیئر کروں گی۔ ہم یہ تو نہیں جانتے کہ یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے یا نہیں، لیکن تاریخ میں کئی شاعروں نے اپنی شاعری میں اور کتب نگاروں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ تو چلیں کہانی سٹارٹ کرتے ہیں۔ انہی شاعروں میں سے ایک شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی نے اپنی کتاب میں یہ قصہ نہایت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ یہ قصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ تو سامعین محترم، سسی شہر بمبور سندھ کے ایک ہندو راجا کی بیٹی تھی۔ اس کی پیدائش پر شاہی توہم پرست جوتشوں نے راجا کے تاج اور تخت کے لیے سسی کو منحوس قرار دے دیا۔ اس لیے راجا کے حکم پر اس کو لکڑیوں کے صندوق میں ڈال کر دریا میں ڈال دیا گیا۔ صندوق بہتے بہتے دھوبی گھاٹ پہنچا اور دھوبیوں کے ہاتھ لگ گیا۔ صندوق کھولنے پر جب ایک بچی نکلی تو ایک بے اولاد جوڑے نے سسی کو گود لے لیا۔ جب سسی بڑی ہوئی تو اپنے حسن میں یکتا تھی اور آہستہ آہستہ سسی کے حسن کے چرچے ہر سو پھیلتے گئے۔ روایت ہے کچھ میران کے راجا کا چھوٹا شہزادہ پنو بھی سسی کے والد کے پاس کپڑے دھلوانے پہنچ گیا اور اس کی پہلی نظر سسی پر پڑی تو اس کا اپنا دل دے بیٹھا۔ دوسری طرف سسی بھی اس کی مردانی وجاہت کو دیکھ کر اپنا دل ہار گئی۔ سسی کا والد اس کی شادی اپنی دھوبی برادری میں کرنا چاہتا تھا، اس لیے پنو نے اپنے آپ کو دھوبی ظاہر کر کے سسی کا ہاتھ مانگا۔ سسی کے باپ نے پنو سے کہا کہ وہ اس کے سامنے کپڑے دھو کر ثابت کرے کہ وہ واقعی دھوبی ہے، اور وہ بیچارہ پنو ناز و نخروں میں پلا بڑا، بھلا کیا جانتا تھا کپڑوں کی دھلائی کیا ہوتی ہے۔ اس نے جیسے تیسے کر کے کپڑے دھوئے، مگر وہ جانتا تھا یہ کپڑے کسی کو بھی دھلے ہوئے لگے یا نہیں، اور اس مسئلے کا حل اس نے یہ نکالا کہ ہر کپڑے کی جیب میں ایک ایک سونے کا سکہ ڈال دیا۔ یوں جو بھی اپنے دھلے ہوئے کپڑے لیتا تو وہ پنو کی تعریف کرتا، اور یہ دیکھ کر سسی کا باپ رشتے کے لیے مان گیا۔ دوسری طرف پنو کے بھائی اسے تلاش کرتے کرتے بمبور پہنچ گئے اور انہوں نے پنو کو اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی، مگر وہ اپنے عشق میں اتنا دیوانہ ہو گیا کہ واپس جانے کا نام نہیں لیتا تھا۔ پنو کے بھائیوں نے مکروہ فریب کا جال بچھایا کہ وہ اس کی شادی کرنے کو تیار ہیں۔ آخرکار پنو کے لیے مرادوں کی گھڑی آن پہنچی۔ سسی اور پنو رشتے ازدواج میں بندھ گئے۔ شادی کی تقریب میں سسی اور پنو کو پنو کے بھائیوں نے خوش ذائقہ شربت پلایا جس میں انہوں نے نشہ آور دوائی ملائی تھی۔ مشروب پی کر دونوں یعنی سسی اور پنو بے ہوش ہو گئے، اور پنو کے بھائیوں نے پنو کو باندھ کر اونٹ پر سوار کیا اور اپنے شہر کی طرف بھاگ گئے۔ جب سسی کی آنکھ کھلی تو وہ ایک ویرانے میں اکیلی پڑی تھی۔ وہ پنو کا نام پکارتی اس کی تلاش میں نکل پڑی۔ راستے میں اس کا گزر ایک ریگستان سے ہوا۔ اس کے پاؤں لہو لہان ہو چکے تھے، پیاس کی شدت زور پکڑ رہی تھی، گلے میں کانٹے محسوس ہو رہے تھے۔ اسی حال میں اسے ایک چرواہا ملا۔ اس نے چرواہے سے پانی مانگا۔ چرواہے نے دلہن بنی ایک حسین لڑکی کو دیکھا تو اس کی نیت خراب ہو گئی اور اس نے بری نیت سے سسی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ روایات کے مطابق سسی نے اس وقت اپنی جان بچانے کے لیے ایک کنویں میں چھلانگ لگا دی اور اس کا دوپٹہ باہر رہ گیا۔ ادھر جب پنو کو ہوش آیا تو اس کے بھائی اس کو لے کر کچھ میران کی طرف جا رہے تھے۔ وہ بندھا ہوا تھا لیکن کسی طرح بھاگنے کا موقع مل ہی گیا اور وہ سسی کا نام پکارنے لگا اور پکارتے پکارتے واپس ریگستان پہنچ گیا۔ وہاں اسے وہی چرواہا ملا جو بدحواس ہوا پھر رہا تھا۔ اسی اثنا میں پنو کو سسی کے دوپٹے کا کونا زمین پر ملا۔ جب اس نے چرواہے سے پوچھا تو چرواہے نے اسے سارا ماجرا سنا دیا۔ یہ سن کر پنو نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ یوں سسی اور پنو زندگی میں تو نہ مل سکے، مگر مر کر ایک ہی قبر میں دفن ہو کر امر ہو گئے۔ چرواہے نے اسی جگہ پتھر رکھ کر ان کے مدفن ہونے کی نشاندہی کی۔ سسی اور پنو کا مزار لس بیلا بلوچستان میں واقع ہے، جہاں محبت کرنے والے ان کے مزار پر حاضری دے کر اپنی محبت کے امر ہونے کی دعا کرتے ہیں۔ عشق کی اس داستان کو مختلف لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں خوبصورتی سے بیان کیا ہے، جبکہ سندھی لوگ صوفی شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی نے یہ قصہ بہت خوبصورتی سے اپنی شاعری میں بیان کیا ہے۔ تو محترم سامعین، یہ تھا سسی اور پنو کا قصہ۔ اب ہم یہ تو نہیں جانتے کہ یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے یا محض افسانوی۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو میرے لیٹسٹ ویڈیو کے نوٹیفیکیشن ٹائم پر ملتے رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔